أوفوا وعدا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ذی وقار سامعین، بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، اج دے خطبہ جمعۃ المبارک وچ اپنی معروضات پیش کرن واسطے میں قرآن مجید دے جڑے مقام دا انتخاب کیتا ہے، یہ مکی سورت ہے۔ قرآن پاک دیاں سورتاں دو قسم ہیں، بعض قرآن مجید دیاں سورتاں وہ ہیں کہ جڑیاں ہجرت تو پہلے نازل ہویاں، اور بعض او قرآن پاک دیاں سورتاں جڑیاں ہجرت تو بعد نازل ہویاں۔ ہجرت دا معنی چھوڑنا، ہجرت دا معنی چھوڑنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال دی عمر مبارک تو بعد اگلے جرے 13 سال نبوت والے مکے شریف دے اندر گزارے، ایسے حالات پیدا کر دیتے گئے مشکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم واسطے کہ آپ دا رہنا اپنے آبائی شہر دے اندر مشکل ترین ہو گیا۔ آپ نے مکہ مکرمہ چھوڑا، لوگ بیت اللہ دے دیدار واسطے ترس دن، بیت اللہ شریف دے طواف واسطے ترس دن، بیت اللہ شریف نو دیکھن واسطے ترس دن۔ اوہی تہی عظیم و شان شخصیت ہے اس تاریخ وچ جیں رو رو کے کعبے نو چھوڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمیندے کعبہ چھوڑن واسطے دل نہیں کریں دا کہ کراں ظالم قوم نہیں رہن دی۔ مدینہ طیبہ آپ تشریف ہن گئے تو اے جرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا مکہ مکرمہ نو الوداع آکھنا ہے، اے ہجرت دے نام نال مشہور ہے۔ آپ نے مکہ مکرمہ چھوڑا،
یہ ہوں دوستوں کو مسئلہ تو یاد ہو سی، کئی بار یاد کرایا ہے، پکوایا ہے، سنایا ہے، سمجھایا ہے کہ جرا ہر جہاں تے حاضر ناظر تے موجود ہوئے او کو ہجرت دی ضرورت نہیں ہوتی۔ ہوں جڑے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر جہاں تے حاضر ناظر منے ننود ہجرت دا کی مطلب ہر جہاں تے موجود مننا منجے تو ہجرت دا انکار ہے۔ بعد قرآن پاک دیاں جڑیاں صورتاں مدینہ طیبہ دے اندر نازل ہوئیاں او مدنی صورتاں، تے ہجرت تو پہلے جڑا قرآن پاک نازل ہویا او مکی صورتاں۔ جی آپ ہر جگہ موجود ہوں دے تو مکی تے مدنی صورتاں دا فرق کیوں ہوندا؟ جیری آیت مبارکہ دی میں تلاوت کی تیجے اے مکی سورت دا ایک مقام تے سورت دا نام ہے سورت الاحقاف۔ احقاف سدے نن ریت دے ٹبانوں جی میں تھل دا ساڈا علاقہ کچھ میاں علی دا حصہ وچے اے پرے مظفر گڑھ جھنگ لیا بکھرے سارا جرا ایریا تھل دا اے جے علاقہ نو سدے نن عربی دے اندر احقاف ٹبے۔ اللہ کریم نے ہی قوم دا تذکرہ کیتا ہے تے گل سمجھائیے مکے دے لوگاں نو جڑے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مخالفان آپ دے دشمنوں دے اندر بھی دو گلاں ہن تے جیری قوم دا اللہ قصہ سنایا ہے انہاں دے اندر بھی دو گلاں ہن۔ او چونکہ دو گلاں آپس دے اندر ملدیاں اس واسطے اللہ کریم نے ایک قصہ سنایا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے دشمنوں نو۔ یہ گل سمجھنا لیے حالات دے مطابق واقعات دے مطابق چونکہ انہاں قوماں دا مزاج انہاں نال رلدا پیا ہے، مطالبہ انہاں نال رلدا پیا ہے، کریکٹر انہاں نال رلدا پیا ہے، اللہ کریم نے او بہن ہی پیغمبر دا قصہ سنایا ہے تے اون دی نافرمان قوم دا کہ جیرا حال انہاں نال بنے ایویں نہ ہوئے دشمنان محمد صلی اللہ علیہ وسلم او حال تھوڑے نال بن منجے۔ انہاں قوماں دو کم کیتا جیری قوم دا اللہ قصہ سنایا ہے۔ اس وقت ساڈا عنوان ہے پہلے تو پہلے او جیری ٹباں دے اندر رہن والی قوم ہوئی انہاں اپنے پیغمبر دی دعوت دا انکار کیتا۔ اگر اے الفاظ کو مشکل معلوم تھی من تا لا الہ الا اللہ دا انکار کیتا، اے تا یاد رسی پہلا کیری شے دا انکار کیتا، محبت نال پڑھو چا اللہ کرے ساڈا خاتمہ اسے کلمے تے تھی ونجے، کیری شے دا انکار کیتا؟ لا الہ الا اللہ۔ اے لا الہ الا اللہ کلمے دی او جزے کہ جڑی ہر انبیاء دے درمیان مشترک رہی ہے۔ اگو جس ویلے آخری محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دا دور آیا تو جز نال شامل ہو گئی محمد الرسول اللہ، لیکن جڑی لا الہ الا اللہ اللہ حصہ ہے جز ہے اے جڑا ٹکڑا ہے کلمہ شریف دا اے ہر پیغمبر نے قوم دے سامنے پیش کیتا۔ پہلے تو انہاں انکار کیتا لا الہ الا اللہ دا تے نمبر دو ایک شے دا انکار کیتا تے ایک شے دا مطالبہ کیتا۔ ایو کم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مخالفہ کیتا۔ بین ہی گل سمجھنی ہے ایک لا الہ الا اللہ دا انکار، پیغمبر دی دعوت دا انکار تے نمبر دو آکھن گے گھنا اللہ دا عذاب نہیں منے دے۔ اے بہت بڑا جگر ہے، ہائے دل جر ویلے پتھر بن ونجن اس ویلے انسان اللہ دے عذاب نو دعوت دینا ہوندا ہے۔ میں بالا کوٹ دے اندر گرمیاں دے موسم دے اندر تقریراں کرن واسطے وینا مان سیرا چلاس گلگت علاقے اگے دوستاں نوں میں جملہ شاید سنایا ہے تو ود یاد کرو۔ بالا کوٹ دا سارا شہر پچھلے گزشتہ زلزلے ملیاں میٹ تے تباہ ہو گیا ہے۔ اساں جڑا بیان کیتا وہ بالا کوٹ جڑا تباہ ہو چکا ہے اس تو 3-4 میل اتے آئی پہاڑ دی چوٹی جیپ دے ذریعے اساں اتھا پہنچے، تلے اساں نظارہ کیتا سارا شہر ملیا میٹ ہویا پیا آئی۔ دوستو اساں بالا کوٹ دی واپسی تے جڑی مسجد دے اندر عصر دی نماز ادا کیتی 3 منزلہ مسجد دیاں زمین دے اندر دھس گئیاں ہن، چوتھی منزل دی چھت زمین نال ملی پئی آئی، چھت دے اتے اساں نماز ادا کی تھی۔ تو سن اندازہ لاؤ 3 منزلہ زمین ہی ہر کن، چوتھی بھی زمین ہی اتے چھت ہی پئی آئی چوتھی منزل دی، اون چھت دے اتے اساں نماز پڑھی
تے بالا کوٹ دے بندے آکھن لگے بیان کریں دے میرا دل کمدا ہے، ہر شے تباہ ہو گئی، برباد ہو گئی، ملیاں میٹ ہو گئے، زمین 8-9 فٹ اتے گئی، تلے آئی، زمین پھٹی، بندے زندہ زمین وچ لہ گئے، نہ غسل نصیب ہویا، نہ کفن نصیب ہویا، نہ جنازہ نصیب ہویا، نہ قبر نصیب ہوئیے، بر مزارے ماں غریباں، نئے چراغے نئے گلے، نئے پرے پروانہ سوزد، نئے صدائے بلبلے، کوئی اتھا دعا کرنا والا بندہ ہی کونی، جنہ دا نام و نشان ہی کونی، اتھا دعا کیا کرنی ہے؟ کوئی قبر دا نشان ہوندا تو چلو بندہ ون کے دعا ہی منگے ہاچا۔ دوستو بالا کوٹ دے بندہ دے دل اتنے سخت ہو گئے، اللہ ماشاءاللہ چنگے بندے ہی ہوندے 5 انگلیاں برابر نہیں، اتھو دے بندے آکھن لگے اللہ ہور ساڈا کے کرے سی۔ جملہ سا سنا، کناں نو ہاتھ لایا، معافی منگی، اللہ اے جے حالات تو سانو بچا کے رکھ۔ یہ ٹیوبلائٹ بند کرو، یہ ٹیوبلائٹ بند کرے۔ خادم شریف کتنا ہے؟ مطالبہ اصحاب۔ اج میں تو کوئی اصحاب دی جھلکی دکھاونی ہے، حیران تھی ویسو تساں یہ گل سن کے، اللہ اللہ احباب خیال دو کام نہ کیتے، دو کام آپ سے سلم دی قوم کیتے، قصہ سنے وقت کو جھلکی سناونی ہے، لیکن اللہ دا عذاب کیویں ہوندا ہے۔ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واذکر اذ انذر قومه بالاحقاف۔ آیت نمبر 21، سورۃ دا نام سورۃ الاحقاف، 26واں پارہ۔ ساری بولی دے اندر آکھ دینا آکھاں دھینوں تے سناواں نوح، ذکر اللہ کریم نے قوم عاد دا کیتا ہے تے مسئلہ قیامت اڑیاں ہونا نے بندہ نو سمجھایا ہے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کرو، عاد دے بھائی ہیں حضرت ہود علیہ السلام دا، یاد رکھے قرآن پاک دا جملہ، اے میرے سامنے سورۃ الاعراف، مسئلہ سمجھاونے اجنواں تے 8واں سپارہ تے دوستاں کو گل یاد کرونی ہے، سورۃ الاعراف 8واں سپارہ، اور رب العالمین دا قرآن میرے سامنے ہے۔ اتھاں قرآن دا انداز سنے، اللہ فرمانے وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، آیت نمبر 65۔ اسعادیاں دے پاسے انہاں دے بھائی حضرت ہود علیہ السلام رسول بنا کے بھیجے ہے۔ دوستاں دی توجہ جڑے مستقل جمعہ پڑھنا دے احباب، حضرت ہود نو اللہ کریم نے انہاں کافراں دا بھائی فرمایا ہے۔ حضرت ہود نو اللہ کریم نے انہاں شرک کرن والے مشرکین دا بھائی فرمایا ہے۔ بھائی ہون دا کی مطلب؟ حضرت ہود علیہ السلام دا عقیدہ ہور تے انہاں کافراں دا عقیدہ ہور، حضرت ہود علیہ السلام دا مشن ہور تے انہاں مشرکین تے کافراں دا مشن ہور۔ حضرت ہود علیہ السلام رب پرست، سمجھیو جملہ دوست، رب پرست، تے جیرے مخالف سامنے کھلوتے نو سب پرست، ہر دی پوجا کرنا لے، جیری قبر اچھی نظر آئی تے سجدہ ٹھا، جیرا تھلا نظر آیا تے جھنڈا لڑکا چھوڑے ہے۔
خوشنما مزار نظر آئے، منتا منوتیاں شروع۔ حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام دا مذہب ہور تے کافراں دے مشرکاں دا مذہب ہور، تے اللہ فرمایا کہ اخاہم، حضرت ہود علیہ السلام انہاں دے بھائی ہن۔ ہن دوستاں مسئلہ یاد کرنا ہے، لوگ دھوکھا دے لین، یاد کرے سے انشاءاللہ کوئی دھوکھا نہ دے سکسی۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، میں اپنی مثال دیواں، میں تہاڈا بھائی ہاں، تساں میرے بھائی ہو۔ دوستو گل ہور کرے، تساں میرے بھائی ہو، میں تہاڈا بھائی ہاں، میری قوم ہور تہاڈی قوم ہور، میرا علاقہ ہور تہاڈا علاقہ ہور، میرا خاندان ہور تہاڈا خاندان ہور، میرا قبیلہ ہور تہاڈا قبیلہ ہور۔ اون دے باوجود بھی تساں تے میں بھائی ہیں، کہ مطلب بھائی ہون دا اساں مذہبی بھائی ہیں۔ تیرے بھائی ہیں دوستاں یاد کرنا ہے، ڈھیلا نہ تھی وے، اساں مذہبی بھائی ہیں، اساں سارے آپس دے اندر دینی بھائی ہیں۔ ہن حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قوم دے مذہبی بھائی نہیں، قومی بھائی ہن۔ سنتے پے ہو، مذہب دا قوم دا ہور، حضرت ہود علیہ السلام دا دین تے مذہب ہور، لیکن حضرت ہود علیہ السلام قومی بھائی ہن۔ دو لفظ یاد چا کرے، گل یاد راسی انشاءاللہ۔ ایک ہوندا ہے نسبی تعلق تے دوجا ہوندا ہے مذہبی تعلق۔ نسبی تعلق دا معنی قوم دا تعلق، قبیلے دا تعلق، رشتے دا تعلق، برادری دا تعلق، تے دوجا ہوندا ہے مذہبی تعلق، مذہب دا تعلق۔ حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام دا اس قوم نال نسبی تعلق ہے، مذہبی تعلق نہیں۔ گل مشکل ہے، حضرت ہود علیہ السلام دا قوم نال کیڑا تعلق؟ میرے دوست آکشن تو میں کو بالکل نہیں ٹرنا، آج تو میں سبق یاد کراونا ہے۔ کیڑا تعلق؟ نسب والا نسبی تعلق۔ تساں تے میں سارے بھائی ہیں، ساڈا مذہبی تعلق۔ سمجھ آ گیا نا؟ اللہ کریم نے نبیاں نو قوماں دا بھائی فرمایا ہے۔ اور تساں دو ذرا سبق دوہراؤ، اے نال علی سپا نال علی حوالہ۔ اللہ فرماندا ہے لقد ارسلنا نوحا الی قومه فقال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ تے اگلا سبق اللہ فرماندا ہے وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اساں قوم سمود دی طرف انہاں دے بھائی صالح علیہ السلام نبی بنا کے بھیجا ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام قوم سمود دے بھائی، کیڑے بھائی؟ نسبی بھائی، مذہبی نا۔ حضرت صالح علیہ السلام دا مذہب ہور، نافرمان قوم دا مذہب ہور۔ اگلا حوالہ سنے ہے، اللہ فرماتے وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اساں مدین نالاں دی طرف انہاں دے بھائی حضرت شعیب علیہ السلام نو نبی بنا کے بھیجا ہے۔ ہن مدین والا دا مذہب ہو رہے، حضرت شعیب علیہ السلام دا مذہب ہو رہے ہے۔ بھائی کیویں اللہ دا نبی بن گیا ہے؟ نسبی بھائی۔ کیڑا بھائی؟ مذہبی نا، مذہب تو الگ الگ ہے۔ ہوں مسئلہ جڑا سامنا ہے، اللہ فرماندا ہے وَاذْكُرْ عَادٍ، وَاذْكُرْ عَادٍ، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم قوم عاد دے بھائی حضرت ہود علیہ السلام دا ذکر کرو۔ ہن حضرت ہود علیہ السلام قوم دے کیڑے بھائی؟ نسبی بھائی، قومی بھائی۔ نسب یاد نہ راوے، قومی بھائی، برادری دے بھائی، مذہبی بھائی نہ، مذہب تا وکھرا وکھرائی۔ اذ انصر قومہ بالاحقاف، حضرت ہود علیہ
السلام نے اپنی قوم نو اپنی جڑی قوم ہے نسب والی اپنی جڑے برادری دے بندے ہن انہاں نو ریت دے ٹباں دے اندر ڈرایا ہے اللہ اللہ وقد خلت النذر من بین یدیہ ومن خلفہ حضرت ہود علیہ السلام تو پہلے بھی کئی پیغمبر گزر گئے حضرت ہود علیہ السلام تو بعد بھی کئی آونے ہن تے کہ فرمائے حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم نو اللہ کریم دا قرآن اللہ تعبدوا الا اللہ اللہ کریم تو بغیر کوئی بھی عبادت دے لائق نہیں ہے یہ تا ترجمہ لا الہ الا اللہ دا عبادت دے لائق اچھا محبت نہ رکھے کون ہے اللہ تو بغیر کوئی نہیں تے ایک گل تے نال فرمایا انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم اے جے کر تساں دعوت نہ منے سو موں وڈے عذاب دا مینوں خطرہ تواڈے اوتے مت اللہ دی پکڑ دے گرفت دے اندر آ ونجو جتھاں غیر اللہ دی عبادت تھی دی پئی ہوے اتھا اللہ دی رحمت نہیں آندی حدیث پاک آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا سر مبارک انصاف کروے سا تواڈے تو دنیا مار کے باندھے ہوئے انصاف کریں دے آج انصاف کرنے اللہ دے گھر شریعت دا مسئلہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا سر مبارک صدیقہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی جھولیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمے دے پہن لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم بخاری شریف امی عائشہ بیان کرے دیئے آپ دے دنیا تو ٹرن دا ٹائم چھیکڑے آپ دی ایام تے دیوارا ہن بار بار آپ فرمے دے پین اللہ دی لعنت ہوے یہودیاں تے اللہ دی لعنت ہوے عیسائیاں تے جنہاں نبیاں دی قبراں دے ون کے دے سجدے کیتے احباب خیال جیڑا کم مسجد دے اندر اللہ کریم واسطے کریندا ہے وہ کم نہ اللہ دے نبیاں دی قبراں دے ون کے کیتا ہے مسجد دے اندر قیام ہوندا ہے اے دکھے قیام دی حالت حد بن کے بندہ کھلوتے ادب احترام نال مسجد دے اندر قیام ہوندا ہے یو کم اللہ دی نبیاں دی قبراں دے ون کے کیتا ہے مسجد دے اندر رکوع ہوندا ہے اللہ واسطے یو کم اللہ دی نبیاں دی قبراں دے ون کے کیتا ہے مسجد دے اندر سجدہ ہوندا ہے اللہ دی اللہ کریم دی رضا واسطے یو سجدہ اللہ دی نبیاں دی قبراں دے ون کے دے کیتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جڑا کم مسجد دے اندر اللہ واسطے کیتا ویندا ہے یو کم یہودیاں عیسائیاں نبیاں دی قبراں نال کیتا لعن اللہ انتی اللہ دی لعنت ہن انصاف کرنا ہے نبی دی قبر دا سجدہ جڑا کرے اس تے تے اللہ دی لعنت میں تے نہیں آکھنا نبی سونے فرمایا انبیاء کرام دی قبر دا سجدہ تھی وے دا اس تے اللہ دی لعنت جڑا بندہ کرے تے اے بھی حدیث پاک نال سنے ہے قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لعن اللہ زائرات القبور والمتخذین علیہ المساجد والسرج او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم جڑے پلدے قبراں دی آمدنیاں تے پین انہاں کیویں حدیث سناونی ہے جنہ دی دکانداری چلتی بھی مزاراں دی آمدنی تے پئیے انہاں کیویں سناونی ہے تویزاں دیاں گڈھڑیاں بن بن فوٹو سٹیٹ تویزاں دے دے بیٹھے نا انہاں کیویں حدیث سناونی ہے زنانیاں دیاں قطاراں لگیاں ہوئیاں نظرانے آندے پین
آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے جہاں ترمتیاں قبراں دیویاں نا انہاں عورتاں تے اللہ دی لعنت ہوے ہے تے جہڑے قبراں تے دیوے بلے نے نا انہاں دیوے بالن والاں تے بھی اللہ دی لعنت ہوے ہے جہڑے قبراں تے سجدے کرے نے نا انہاں تے بھی اللہ دی لعنت ہوے ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھا گئے قبراں دا سجدہ کرنا سجدہ جو اللہ دا حق ہے سجدہ عبادت ہے عبادت صرف اللہ کریم دی ہونی چاہیے ہے اللہ تو بغیر دوسرے دی عبادت کرے گا بھی ہے آپ فرمائیں اللہ ایسے بندے تے اللہ دی لعنت انصاف کرے اللہ واسطے اللہ نو منہ دکھاونا ہے میں پہنچ لے اللہ دے سامنے تو صحیح پہنچ لے نبی دی قبر دا سجدہ جرا کرے ہے اس بندے تے اللہ دی لعنت تے جرا ہر قبر نو پوجے ہر تھلے نو پوجے ہر جھنڈے دے سامنے جھکے اس بندے تے اللہ دی رحمت کیویں آونی ہے انصاف نہ کریں دے لوگ پریشان ہیں جی حالات خراب ہیں جی اللہ دی رحمت تو محروم جبلے تھی ونجے کیویں حالات ٹھیک رہویں اللہ تعبدوا الا اللہ عورتاں نو روکو نہیں مننا قبرستان ماما دے بہناں نو مسئلہ سناؤ ہمدردی کرو اتنا نہیں بیٹھا جمعہ پڑھا مسئلے یاد کیتے دے بس بھلا رہی تھے ماما تے بہنا ساریاں ہمدردی دی مستحقین انہاں تک بھی مسئلہ پہنچے کہ مائی نو زیادہ دکھے ابا فوت ہی گیا ہے پتر جوان دنیا تو ٹر گیا ہے ہن قبرستان بھج پوے نہیں ساری ماں تے بہن واسطے مسئلہ ہے گھر بہ کے اندے واسطے دعا کرے گھر بہ کے اندے واسطے بخشش اللہ تو منگے قرآن پڑھے درود شریف پڑھے اللہ کو یاد کرے ثواب دی روح نو پہنچائی رکھے اللہ ایندا ثواب میرے فوت ہے پتر دی روح نو پہنچا اللہ دی غلطیاں معاف کر درجے بلند کر مرد واسطے قبرستان ونجنا جائز عبرت واسطے بندہ ونجے عورت واسطے ونجنا جائز نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی بار بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ دے گھر گئے آپ دی چھوٹی چھوٹی بیٹی آپ دیاں بیٹیاں چار بیٹیاں اچا کھوچا بیٹیاں میں جمعے دے خطبے دے اندر چار بیٹیاں دا نام گھننا ہونا انہاں واسطے رحمت دی دعا اللہ تو کرے نہ ہونا بی بی زینب بی بی رقیہ ام کلثوم تے بی بی فاطمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی چھوٹی چھوٹی بیٹی بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ بی بی فاطمہ دے گھر وچ گئے ہی کعب دی بیٹی یہ بھی نال سنی وجہ ہے وڈی بیٹی بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابو العاص دے گھر بھی چاہیے ہے رضی اللہ تعالی عنہ تے آپ دیاں دو بیٹیاں بی بی رقیہ بی بی ام کلثوم یکے بعد دیگرے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دے نکاح وچ آئیاں چھوٹی بیٹی بی بی فاطمہ حضرت علی دے نکاح وچ آپ بی بی فاطمہ دے گھر وچ گئے بی بی فاطمہ گھر دے اندر کوئی نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتظار وچنا میری لخت جگر فاطمہ کی دے گئی ہے تھوڑی دیر بعد بی بی فاطمہ دی پئی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لخت جگر کیرے پاسوں دی پئی ہے ابا جان اے نال میرے گوانڈ وچ ایک فوتگی ہو گئی افسوس وستی گئی ہم فاتح وستی گئی ہم ارمان وستی گئی ہم جیڑا لفظ چاکھو سمجھاون مقصد ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میری اماں ماں بہنا گمن کی حدیث سنا دی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نہیں مرن والے دی قبر تے تنویں گئی کہہ پوچھا پدرو لے کے رہنا جرا عالم الغیب ہوئے انہوں تحقیقاں دی لوڑ نہیں ہوندی اب ہر جہاں تے حاضر ناظر ہوں دے بی بی فاطمہ دو پچھن دی کیری لوڑ ہے جو کدواں دی پئی سمجھا ہی وے کہ نہیں یہ اللہ دیاں صفتاں مخلوق نہ دیو بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرے نے ابا جی میں مرن والے دی قبر تے نم گئی میں تاؤں دے گھر وچ گئی ہوں وارثہ دے سامنے افسوس کرن واسطے
تسلی واسطے تعزیت واسطے میں کیویں ویں سکدی ہم قربان ویاں اما بی بی فاطمہ دے جواب تو قربان ویاں عرض کریں ابا جی میں کیویں مرن والے دی قبر تے ویں سکدی ہاں مینوں تہاڈی گل یاد ہے تساں فرمایا ہے جڑیاں تریمتیاں قبراں تے ویندیاں انہاں تے اللہ دی لعنت ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بی بی فاطمہ اج ہور گل میری نویں سن گئی نا اگر تو مرن والے دی قبر تے گئی ہوندی تا تینوں جنت دی خوشبو سنگنا بھی نصیب نہ ہویا لوگ نال لا کے دے عرصہ دے چھکی وینن چنچیاں بھار بھار رکشے بھار بھار گڈیاں بھار بھاری فلانے دربار تے جی تریمتی نال گاں بکرے تے مانجوی نال ویندے پین جی ہائے ہائے کیڑا کیڑا دکھ تے درد دل بندہ تو سناوے حضرت ہود علیہ السلام دا تذکرہ اللہ تعبدوا الا اللہ سجدہ عبادت عبادت کہدا حق ہے اللہ کریم دا حق ہے جڑے قبرستان ونجو مرد واسطے وینا جائز مسئلہ سن ہنو قبرستان ونجو تے دعا کرنی ہوئے بندہ آمین آکھو نیت ٹھیک کرو بندہ ارادہ کرے اللہ اسباب بنا دیندا ہے مور حوث داش کے در کا برسد دست بر پائے کبوتر زد ناگار سید مثال جو مولانا روم دی سنے نا ہونا ایک کیڑی دے دل دے اندر خیال آیا جو میں کعبے ونجاں تے جڑے مطاف دے اندر جڑے طواف دے کرے حاجی تے عمرے والے انہاں دے پیراں تلے شہید تھی ونجاں تو کیڑی تو چمٹی کیویں بن سکتی ہے اللہ کو ارادہ پہ نیت پسند آ گئی ہے اللہ کبوتر نو حکم دیتا ہے آ کے کیڑی دے نال آ کے بہ گیا ہے اللہ فرمائے دے قدماں نو چمبڑوایا قدماں نو چمڑ گئی ہے اللہ دے حکم نال کبوتر نے اڑنا شروع کیتا ہے دریا تے صحرا جنگل پہاڑ کراس کریندا کریندا مطاف دے اندر ون اترے کعبہ شریف سامنے ہے اللہ فرمائے چونٹی تیری منزل آ گئی بندہ ارادہ چا کرے اللہ اسباب بنے رہے اللہ کریم سارا کو توفیق عطا فرماوے آمین آکھو حاجی صاحب جس ویلے حج کرن تو بعد حج مکے شریف تھی دے حج والے مسئلے میں بیان کیتے ہیں پچھلے مہینے یاد ہے کہ نہیں تو سمیہ للا دیو کہ اللہ مدینے دا حج کراوی یاد ہے ساڈے نال اللہ سیاںا کونی دعا پہ کہ اللہ مدینے حج کی دعایا حج تے مکے شریف حج کرن تو بعد مدینے شریف پہنچے ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی قبر منور اور روزے پاک تے گیا کھلوتا ہے پوچھو حاجیاں تو حاجی اقبال خان نمیں ہیں باقی سارے دوست حاج صاحب تو پوچھو اللہ سا کوئی کئی بار توفیق نہ دیتی ہیں اگو بھی اللہ دی رحمت دے بڑے امیدوار ہیں اگر کوئی بندہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے روزے پاک دے اتے قبر شریف والے پاسے ہاتھ چاہ کے دعا کرن لگے جڑے شرتے کھلوتے نا مونڈا چو نب کے کعبے والے پاسے منہ کر چھڑے نے نا اڈے منہ کر کے دعا مانگ سن دے بیٹھے ہو حاج سے بھی ہے کہ نہیں کہ مطلب ایڈے کانڈ کر کعبے والے پاسے منہ ہاتھ چاونے دا کہندے سامنے اللہ دے سامنے چاونے نا اللہ اللہ ہاتھ اللہ بنین ہاتھ چاونے تا اللہ کریم دے سامنے چاونے دی سیرا دے تے نیت نال جو اللہ تو منگدا پیاں اللہ اللہ اے نبی سونے دی دعا اللہ قبول کیتی ہے آپ نے دعا کیتی اللہم لا تجعل قبری واسن یعبد او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ میں آمنہ دلال دی دعائے میری قبر دی پوجا نہ تھی ورنے میں ایکن کوئی ہاتھ لا کے تا دیکھے چم کے تا دیکھے جالی کو شرطے کھلوتے نا اے شرطہ دا کمال نہیں اے اللہ دعا قبول کیتی ہوئی اللہ کریم دیا مہربانیاں اللہ بچایا او بھی عائشہ دے لازمی نال پورے کرا آپ بار بار فرمینے اللہ دی لعنت ہوے
یہودیاں عیسائیاں اتے جنہاں نبیاں دی قبراں دے سجدے کیتے خاشیاں یتخذ قبرہم مسجدا امی عائشہ بیان کرے نہیں نا خیال کرے دل دی تختیاں دے لفظ لکھنے نا بار بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمینے ہاں اللہ دی لعنت ہوے یہودیاں عیسائیاں تے جنہاں نبیاں دی قبراں دے سجدے کیتے ہیں بار بار اس واسطے فرمینے ہاں آپ نو خطرہ ہے متا میرے فوت تھی من تو بعد میری قبر دے سجدے نہ شروع تھی ونین اللہ دا نا چچو گل گٹورا عبادت کہندا کہ سجدہ عبادت محبت نال آکھو اللہ سجدے اپنے دی توفیق دے سجدہ عبادت سجدہ کہندے واسطے اللہم ایاک پڑھ دے دعائے قنوت وچ اللہم ایاک نعبد ولک نصلی ونسجد اللہ نمازیں تیریاں پڑھ دے ہیں عبادت ہی تیری کرنے ہیں سجدہ بھی صرف تیرا کرنے ہیں اللہ واللہ حدیث پاکی سن لو جمال پیدا تھی ونجے قلوب دے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو صحابہ کرام جس ویلے پوچھے انتا حق و یسجد لک اساں تہاڈا سجدہ کرنا چاہتے ہیں عجم دی عوام اپنے بادشاہاں دے سامنے سجدہ کرے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لو کنت امر احدا ان یسجد لاحد لامرت النساء ان یسجدن لازواجہن اگر میری شریعت دے اندر انسان دے سجدے دی گنجائش ہوندی میں عورتاں نو حکم دیندا خامد دا سجدہ کرن عورت نو خامد دے سجدے دی اجازت نہیں شاگرد نو استاد دے سجدے دی اجازت نہیں چھوٹے بھائی نو بڑے بھائی دے سجدے دی اجازت نہیں کہ مرید نو مرشد دے سجدے دی اجازت نہیں امتی نو نبی دے سجدے دی اجازت نہیں ہو جس پہ عبادت کا دھوکا مخلوق کی وہ تعظیم نہ کر ہو جس پہ عبادت کا دھوکا مخلوق کی وہ تعظیم نہ کر جو خاص خدا کا حصہ ہے بندوں میں اسے تقسیم نہ کر مسئلہ بیان کی دے حضرت ہود علیہ السلام نے وہ اصل اپنی گل ساری اللہ تعبدو الا اللہ صرف اللہ ہی دی عبادت کرو نہ منے سو عذاب دا مینوں خطرہ ہے تو دے اوتے بہت کال قوم دی گل سنے اللہ دے پیغمبر دے جواب وچ قوم والے آکھن لگے اجتنا لتافکنا نالہتنا اچھا سادے جڑے بہت سارے الہین ان لفظاں دے ہور کرنے بھائیاں بہت سارے جڑے سارے الہین ان آلہتنا سارے تا بہت سارے الہین جنہ دیا سائیں باتاں کرنے ہیں اچھا لتافکنا اس واسطے سارے سامنے مسئلہ بیان کی تئی سانو سارا تو ہٹاونا چاہنا ہے لا الہ الا اللہ اللہ تو بغیر کوئی بھی عبادت دے لائق نہیں ہٹاونا چاہنا ہے سارا نو چھوڑ دیواں ہی کلا ہی دی عبادت نہیں دھمکیاں نہ دے سانو آکھن لگے فاتنا بما تعدنا ان کنت من الصادقین گھنا عذاب بڑے عذاب دے ڈراوے سانو دینے دھمکیاں نہ دے اللہ اتنے دل سخت بن گئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمینے نا فرشتہ نے اللہ تو سوال کیتے اللہ اے تا دس تے پہاڑاں تو اس زیادہ سخت کوئی شے بنائی ہے کہ نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمینے اللہ جواب دیتا ہے فرشتو میں اللہ کریم نے پہاڑاں تو چٹاناں تو پتھراں تو زیادہ سخت لوہے نو بنایا ہے جو پہاڑ لوہے دا مقابلہ نہیں کر سکتے
پہاڑاں نال لوہے نال پہاڑاں نوں ہی اگلے ٹک چھڑے نے ہونے نا. فرشتے حیران تھی کہ بجن اللہ لوہے تو کوئی ڈاڈھی شے بھی بنائی ہی بھی کہ نہیں. رب کائنات نے فرمایا لوہے تو ڈاڈھا میں اللہ نے بھا نو بنایا ہے, بھا دا مقابلہ لوہا ہی نہیں کر سکتا. فرشتے حیران تھی گئے اللہ بھا تو زیادہ ڈاڈھی کوئی شے بنائی ہی بھی کہ نہیں. اللہ فرمایا میں پانی نو بنایا ہے جدا مقابلہ بھا ہی نہیں کر سکتی ہے. فرشتے حیران تھی کہ اللہ تے پانی تو ڈاڈھی کوئی شے بنائی ہے کہ نہیں. رب کائنات فرمایا پانی تو ڈاڈھا میں ہوا نو بنایا ہے, ہوا دا مقابلہ پانی نہیں کر سکتا. آوے ہوا تے پانی دے بدلن نال کھن کے تے ٹر پوندی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمینے نا فرشتہ نے بڑے تعجب نال سوال کیتے اللہ تے ہوا تو ڈاڈھی بھی کوئی شے بنائی ہے کہ نہیں. اللہ فرمایا فرشتو پہاڑاں دی سختی ایک پاسے ہے, نال لوہے دی سختی ایک پاسے ہے, ہوا دی سختی ایک پاسے, پانی دی سختی ایک پاسے, نمبر 5 ہوا دی سختی ایک پاسے. ساریاں سختیاں کٹھیاں کرو جتنا انسان دا دل سخت ہے انسان دی سخت دلی دا مقابلہ اے شیئیں نہیں کر سکدیاں. اثر ہی نہیں تھی دا, دل پتھر بن گئے ہیں. اللہ اللہ تے حضرت سلطان العارفین فرما گئے باؤ سلطان رحمت اللہ علیہ فرمینے مکے گیوں تے حاجی صاحب مکے گیوں تے کے پھل پائیو سکھائیو ہنر بازی ہوں تسبیح ہاتھ وچ پکڑ مسلح تے بنیوں پاک نمازی ہوں ساوے کپڑے گل وچ پاویں تے آکھن لوگ حجازی ہوں جب تک سینہ صاف نہ ہوئے باہوں جب تک سینہ صاف نہ ہوئے باہوں رب کدی نہیں ہوندا راضی ہوں. دل تو صاف ہوئے نا گھن اللہ دا عذاب جیرا عذاب قوم عاد منگدی پئیے ایو عذاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی قوم نے بھی منگے. اللہ اللہ سنے قرآن دا حوالہ دو گلاں دوست وسین حاضر جی میں قوم عاد نے لا الہ الا اللہ دا انکار کیتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی قوم بھی لا الہ الا اللہ دا انکار کیتا ہے. نمبر 2 جی میں انہاں عذاب منگے جی انہاں بھی عذاب منگے. اے بھی حوالہ سنے ہے میرے سامنے ہے نامہ پارا تے سورت دنا سورت الانفال مالک کائنات فرمینن وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. آیت نمبر 22 سورۃ الانفال نامہ 32 آیت نمبر 32 سورۃ الانفال نامہ پارا خلاف کعبہ نو پکڑ کے اللہ اللہ عام مسجد دی گل نہیں گھر بازار دی گل نہیں خلاف کعبہ نو پکڑ کے کعبے شریف دے سامنے کھلو کے آکھن لگے اللہ ان کان ھذا ھو الحق من عندک آمنا دلال سچے اساں وتی نے منے دے. میرا سخت دل انج نہیں آکھ دے اللہ سچا نبی ہے تو منن دی توفیق دے نے منے دے سچا ہے وتی نے منے دے پر نے جو منے دے سب اچھی دا کیوں رکھا ہویا ہی امطر علینا حجارۃ من السماء سارے دے پتھرہ دا می وسا. اللہ اللہ ان عام بارش نہیں اساں جو ڈیرہ اسمیل خان جو ہونا دے پیاسے اتنی شدید بارش ہے کار سارے کو نہیں چل دی ادھارا ہی ادھارا آئی
یہ تو دنیا دی بارش برداشت نہیں تھی دی پئی، پتھر دی بارش منگنے اللہ پتھروں دی بارش وسا علینا سادے اتے۔ نمبر 2 اویتنا بعذاب الیم، پتھروں دا می نہیں دے دا، اور کوئی عذاب چلے دردناک، سینہ ٹھپی کھلوتے عذاب واسطے۔ یہ اللہ نو چیلنج کھڑے دینے جی انہاں عذاب منگے ایویں آپ دی نافرمان قوم نے بھی عذاب منگے۔ بس ہن قرآن دا حوالہ خیال منزل دے نیڑے پہنچانا لا، رب العالمین دے پیغمبر سمجھایا نہیں مننا عذاب منگے۔ قال حضرت ہود علیہ السلام فرمایا انما العلم عند اللہ، عذاب کڈنا سی کینوں پتہ ہے اللہ دے کول علم ہے، میں کہ پتہ کرنا آسی صحیح تیری نافرمانی تے تساں تل گئے ہو۔ وَأُبَلِّغُكُم مَّا أُرْسِلْتُ بِهِ وَلَٰكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ۔ اللہ جرا میں کو سنیا دیتا ہی میں تا پہنچا چھوڑے تو نادانی والیاں گلاں پہ کریں دے بے وقوف ہو۔ اللہ کو رحمت منگنی چاہیے، سن دے بیٹھے ہو اج ایک اور تانوں گل سنائی ونجا، رحمت منگنی چاہیے، عذاب نہیں منگنا چاہیے۔ اللہ تو عدل نہیں منگنا، تساں دوستاں واسطے گل عدل نہ منگا کرو۔ عدل دا معنی انصاف تے برابری، اللہ میرے نال عدل کر، نہ عدل نہیں منگنا کہ اللہ تو بندہ انصاف منگے دہاڑے قیامت دے آکھے اللہ میں ہاتھ دیتا ہی کتنا شکر ادا کیتا بھی نعمت دا، انصاف کرے نے آنکھ دیتی ہم کتنی قدر کیتی بھی نعمت دی، انصاف کرے نے عدل نہیں منگنا۔ جے کر بندے نے عدل منگا اللہ عدل تے آ گیا کہیں بھی نہیں بچنا۔ سرا جی کمی بیشی تھی گئی بات، اللہ کا دربار ہے، اللہ تو فضل منگنا ہے، کیری شے منگنی ہے، فضل منگنا ہے۔ حضرت سلطان باہو فرما گئے نا عدل کرے تے تھر تھر کم بن اونچیاں شان والے ہوں، عدل کرے تے تھر تھر کم بن اونچیاں شان والے ہوں، فضل کرے تے بخشے جاون میں ورگے منہ کالے ہوں۔ فضل منگنے اللہ تو کیری شے فضل یاد رکھے۔ عذاب کی نہ اچھا نادانو رحمت منگنی ہے، عذاب منگ دے پے ہو جیری جھا تیرانے ہن نال چھوٹا جتنا جزیرہ ہے پانی ہے تے نال چھوٹا جتنا جزیرہ بھی ہے، اتھا من کے اپنے جانور چرینے ہن، ایویں بدل اٹھے اللہ کریم فرماتا ہے فلما رأوه عارضا مستقبل اودیتہم قالوا ھذا عارض ممطرنا، بدل ایویں اٹھے جزیرے والے پاسوں تے سارے خوش تھی گئے ٹپا چراون والے، جڑا بدل اٹھیندا پیا ہے ممطرنا می وسے سیزے سارا تھل وس پونے ہے تے متا سمجھے کوئی کچے مکان چرانے ہن، اے بھی قرآن دا حوالہ سننا ہے۔ اللہ تیرے سمجھاون دے انداز تو قربان ونجا، اے جڑیاں شان و شوکتاں اے جڑیاں اللہ کریم نے نعمتاں دتیاں نا، رب العالمین فرماندا مکے والے تاکو دا ڈاواں حصہ ہی نہیں ملا، انہاں نو جڑا ملا ہویا ہے اے میرے سامنے اور قرآن پاک دا حوالہ مالک کائنات نے تاکہ فرمایا اتبنون بکل رین آیا تابسون وتتخذون مسانیا لعلکم تخلدون۔ آیت نمبر 129 سورۃ الشعراء 19 بارہ بڑے بڑے محل بناونا لے، یہ نہیں کو کچے جھونپڑیاں کوٹھڑیاں چراندے ہیں۔ حضرت ہود علیہ السلام فرمایا محل پہ بنے دیو
ایویں ملوم تھی دے جو ہمیشہ راونا وے. اساں اللہ دی قسم میں بڑے بڑے محلات ڈٹھے، مکان رہ گئے، مکین ٹوٹ گئے. نو شیرواں کے در پہ لکھا تھا باب زر، اس منزل غریب کے ساکن کدھر گئے. بڑے بڑے ایتے چلے گئے، صدا رہے نام اللہ کا. ہاں وہی تو دنیا تے ہم جرے دن ہماری کرسی بڑی مضبوط ہے، اے نہیں سوچا کرسی تیری مضبوط نہیں، آیت الکرسی والے کی مضبوط ہے. ہو ہی گئے. ہاں اللہ بڑا بے نیاز ہے، ڈھل دے دے تو جس ویلے پکڑے وہ چیخن نہیں دینا. اسلام آباد دے اندر مسجداں گرائیاں جا رہی ہیں تے اساں کیس اللہ دی عدالت دی بھیج چھوڑا ہے. اسلام آباد دے اندر نائٹ کلب آباد، کلب آباد، عیش و عشرت کے لیے جگہ آباد، اللہ کی بغاوت اور نافرمانی والی جگہ آباد اگر غیر قانونی ہیں ان کو نہیں چھیڑا جا رہا، اور اللہ کریم کے جہاں عبادت گاہ مساجد ہیں ان کو شہید کرنے پر ہماری حکومت تلی ہوئی ہے. ہم نے کیس اللہ کی عدالت میں بھیج دیا ہے. انشاءاللہ رب العالمین کی ذات یہ انصاف کرنے والی ہے. اور یاد رکھنا، دیر گیرد سخت گیرد مر تو راہ، تو مشو مغرور بر حلم خدا. حضرت مولانا حسین علی پڑھا کرتے تھے، اللہ کریم کی گرفت بڑی سخت ہے، پکڑتا ہے دیر سے پکڑتا ہے، مہلت دیتا ہے، جب پکڑ لے چھڑا کوئی نہیں سکتا. وہ بھی تو تھا جس کا قرآن میں ذکر ہے، جس نے خانہ کعبہ کو گرانا چاہا تھا. اللہ کریم نے ابرا کا کیا حشر کیا، سورۃ الفیل گواہ ہے. تاریخ انشاءاللہ رب العالمین کے مساجد کو گرانے والوں کو معاف نہیں کرے گی. نظر اپنی اپنی، پسند اپنی اپنی. اسا کیس اللہ دی عدالت بھیج چھوڑا ہے. دوستو کہ دکھ تے درد دل بندہ سنا وے آیا بدل، آکھن لگے ممتے رونا بارش وساون والے باس. اللہ کریم تے آندا پیا آئی وادیاں والے پاسے جری جا تیرا نے ہن آندا پیے بدل. رب العالمین فرمینے نا او بدل